مسیح یسوع کے پاک فتح جلالی بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں آپ سب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ آپ بڑی توجہ کے ساتھ ہر آنے والی سرمن کو، ہر آنے والی سیڈیز کو بڑے غور سے سن رہے ہیں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ اور آج ہمارا مضمون ہے شیطان کے کتنے نام ہیں۔ دوستو، جب بھی ہم کسی شخص کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں تو پہلی نظر میں ہم اسے دیکھتے ہیں کہ اس کا قد کیسا ہے، یہ لمبا ہے یا چھوٹے قد کا ہے، یہ گورا ہے یا کالا ہے، یہ بوڑھا ہے یا جوان ہے، یا ہم دیکھتے ہیں یہ پتلا ہے یا موٹا ہے۔ اور ہم اپنے دوستوں کے بارے میں بڑی جانکاری رکھتے ہیں کہ ہمارا جو دوست ہے اس کا نام کیا ہے، اس کی شبیہ کیسی ہے، اس کی رہائش کیسی ہے اور وہ رہتا کہاں ہے۔ اور یہ بات اگر ہم اپنے دشمنوں کے بارے میں جانیں، مخالف کے بارے میں جانیں کہ ہمارا دشمن کون ہے اور وہ کیسے چلتا ہے، وہ کیسے اٹھتا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، اس کا نام کیا ہے، تو پھر ہم کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے، کبھی بھی ہم دھوکے میں نہیں رہیں گے اور کبھی بھی ہمیں نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ کلام اقدس میں مقدس پطرس رسول بیان کرتے ہیں، تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کسی کو بھی پھاڑ کھائے۔ اب مقدس پطرس جو ہے یہ مقدس ایمانداروں کو، برگزیدوں کو، مومنین کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اپنے مخالف ابلیس کے لیے تم ہر وقت تیار رہو، کیونکہ وہ تو ہر وقت نقصان پہنچانے کی تگ و دو میں رہتا ہے۔ وہ ہر وقت مقدسوں کو نشانہ بنائے رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور آج ہم کلام اقدس میں سے پڑھتے ہیں مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 12 باب اور اس کی 9 آیت سے ہم کلام اقدس میں سے تلاوت کریں گے۔ کلام اقدس میں مرقوم ہے، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا شام جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہان کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے ساتھ اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ خدا ان کے مقدس پاک کلام پڑھے جانے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ محترم تمام، ہم اس آیت میں ابلیس کے 4 نام دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1 خدا کے کلام میں لکھا ہے وہ بڑا اژدہا، نمبر 2 پرانا شام، نمبر 3 ابلیس اور نمبر 4 شیطان ہے۔ یہ ایک آیت میں یہ اس کے 4 نام ہیں، لیکن بائبل مقدس کی اگر ہم سٹڈی کریں تو اس کے اور بھی نام سامنے آتے ہیں۔ بزبول بھی ابلیس کے نام ہے، دنیا کا سردار بھی ابلیس کا نام ہے، جہاں کا خدا بھی ابلیس کا نام ہے، اور ہوا کی عملداری کا حاکم بھی جو ہے یہ ابلیس کا نام ہے۔ یہاں پہ ہم 8 ناموں کو دیکھ رہے ہیں، اور آج ہم 2 ناموں پر غور کریں گے۔ نمبر 1 بڑا اژدہا اور نمبر 2 پرانا شام پر۔ بائبل مقدس میں صرف مکاشفہ کی کتاب میں 13 بار یہ بڑے اژدہا کا ذکر آیا ہے، اور اگر ہم بڑے اژدہا کو دیکھیں یہ ایک آبی جانور ہے، اور یہ اس کا جسم بڑا چکنا ہوتا ہے، اور اس کے جسم پہ چھلکے ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں بڑی خوفناک ہوتی ہیں، اس کی دم جو ہے وہ بڑی لمبی ہوتی ہے، اور اس کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، اور اس کے منہ سے وہ آگ نکلتی ہے، اور یہ بڑا ہی خطرناک اور ڈراؤنا قسم کا ہے، اور اس کی ٹانگیں جو ہے یہ بڑی بڑی اس کی ٹانگیں ہوتی ہیں، اور اس کا رنگ لال ہوتا ہے۔ اور یہ بائبل مقدس میں اگر ہم پڑھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 12 باب اور اس کی 3 آیت کو پڑھے تو کلام میں لکھا ہے پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، یعنی کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا رنگ بھی جو ہے وہ لال ہے۔ آپ چین کو دیکھیں اور اسی طرح جاپان اور کوریا کو دیکھیں، یہ تینوں ممالک کسی دور میں اس اژدہا کی پوجا کرتے تھے، اس کی عبادت کرتے تھے، اور اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، اور اسی طرح یہ بہت زیادہ دنیا کو گمراہ کرنے والا
دوسرا ابلیس کا نام ہے پرانا شام۔ پرانا شام اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ کلام بیان کرتا ہے کہ باغ عدن میں حضرت آدم اور اماں حوا کی پیدائش سے پہلے ہی یہ وہاں موجود تھا، کیونکہ کلام اقدس میں لکھا ہے اور شام کل دہشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا۔ باغ عدن میں کسی معمولی قسم کے جانور کو، سست قسم کے جانور کو استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ ایک چلاک اور ایک مکار اور ایک عیار قسم کے جانور کو یعنی کہ شام کو استعمال کیا گیا ہے۔ اور مصر کے بادشاہ جو ہوتے تھے، مصری بادشاہ اپنا جو تاج بناتے تھے، اس تاج پہ ایک بڑے اژدہا کی، بڑے شام کی وہ تصویر بناتے تھے، صورت بناتے تھے، مورتی بناتے تھے، اور اپنے ماتھوں پر بھی وہ بڑی ایک مورتی، ایک بڑا شام کا نشان بناتے تھے۔ اور اس طرح ہندو مذہب میں اگر دیکھیں تو ہندو مذہب آج بھی بہت زیادہ سانپوں کی پوجا کرتے ہیں اور سانپوں کی مورتیوں کے آگے جھکتے اور اسے سجدہ کرتے ہیں۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ باغ عدن میں جو سانپ تھا کیا وہی شیطان تھا؟ نہیں بھائی، یہ وہ سانپ نہیں تھا، بلکہ یہ تو عام باغ عدن کے باقی جانوروں کی طرح ایک جانور تھا۔ اور یہ یہودی روایت کے مطابق، اگر یہودی روایت کے مطابق ہم بات کریں تو یہودیت کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ یہ انسانوں کی طرح اس وقت چلتا تھا، یہ اس وقت مٹی بھی نہیں کھاتا تھا، اور یہ انسانوں کی طرح باتیں کرتا تھا، اور اس کی ٹانگیں تھیں، اور یہ ساری باتیں یہ بیان کی جاتی ہے۔ لیکن جب اس نے خدا کے حکم کو توڑا، حکم عدولی کی، تو جب ابلیس جو شیطان ہے یہ سانپ میں سمایا، تو سانپ کو جب سزا دی گئی اس وقت یہ پیٹ کے بال چلنے لگا، اور اس وقت یہ مٹی چاٹنے لگا۔ اس سے پہلے شاید اس کی کوئی اور ہی خوراک ہو۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان جو ہے یہودا میں سما گیا تھا۔ بدروحیں اور ناپاک روحیں جو شیطان کے فرشتے ہوتے ہیں انسانوں اور حیوانوں میں جیسے سما جاتے ہیں، اسی طرح یہ سما گیا تھا سانپ میں، جو عدن میں سانپ رکھا گیا تھا اس میں سما گیا تھا۔ اور اس بڑے سانپ کو، پرانے سانپ کو، جسے آج بھی ہم دریافت کر سکتے ہیں، آج بھی ہم اس کی جانکاری کر سکتے ہیں کہ پرانے جو چین کے اور جاپان کے اور اسی طرح کوریا کے بڑے دریا جو تھے، ان میں ان دریاؤں میں یہ رہائش پذیر ہوتا تھا، اور اسے ڈارگن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ کس نام سے؟ ڈارگن کے نام سے جانا جاتا تھا، پرانا سانپ۔ اور یہ ہے دو نام جن کی آج ہم نے اسٹڈی کی ہے، اژدہا اور بڑا اژدہا اور پرانا سانپ۔ بڑا اژدہا اور پرانا سانپ، یہ دو نام ہیں جو ابلیس کے ہم نے آج پڑھے ہیں، ہم نے جانے ہیں، اور اس کے بعد خدا نے موقع دیا تو ہم باقی ناموں کے بارے میں بھی پڑھیں گے، جانیں گے، تاکہ ابلیس کے سارے ہتھ کنڈوں کو ہم جان سکیں اور اس کی تمام چالوں کو ہم دیکھ سکیں اور پرکھ سکیں اور جان سکیں کہ ہم نے کس قدر اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے اور ہمیشہ آپ ابلیس کی چالوں پر غالب آ سکیں۔ یاد رکھیں، آپ ابلیس کی تاثیروں پر، ابلیس کی بیماریوں پر، ابلیس کی چالوں پر اس وقت غالب آ سکتے ہیں جب اپنے خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اس کی عبادت کریں گے اور اس کے نام کو عزت اور جلال دیں گے۔ جب آپ مسیح کے پاس آ جائیں گے تو ابلیس کی ہر ایک چال پہ آپ غلبہ حاصل کریں گے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔